کہ نورانی قاعدہ کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کب اس کی ضرورت پیش آئی، کہ نہ تو نورانی قاعدہ کے مصنف قاری نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نہ ہی نورانی قاعدہ کے مصنف قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو نورانی قاعدہ کے مصنف کون ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی قاری محمد محمود حسن آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اساتذہ اور والدین کی پرخلوص دعاؤں کی بدولت آج سے نورانی قاعدہ کا کورس شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب باری تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کر اس کورس کو کامیابی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نورانی قاعدہ کس نے لکھا ہے۔ چونکہ ہم نورانی قاعدہ کا کورس شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ نورانی قاعدہ کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کب اس کی ضرورت پیش آئی۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تو نورانی قاعدہ کے ٹائٹل پر آپ دو نام دیکھتے ہیں۔ ایک نام ہے، لکھا ہوتا ہے قاری نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا نام لکھا ہوتا ہے قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ نہ تو نورانی قاعدہ کے مصنف قاری نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نہ ہی نورانی قاعدہ کے مصنف قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو نورانی قاعدہ کے مصنف کون ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں واقعہ یوں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت دن پہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور مسلمان قرآن سے دن پہ دن دور ہوتے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کیسے مسلمانوں کو قرآن اور اسلام کے دوبارہ نزدیک کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے تمام مریدین اور متعلقین کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی اس فکر کو ظاہر کی۔ تو مشرق میں یہ بات طے پائے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے جائیں اور وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جائے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے گئے، اور وہاں پر طلباء پڑھنے کے لیے آ گئے، استاد پڑھانے بیٹھ گئے۔ جب قرآن کریم کھولا گیا تو قرآن کریم پڑھنا مشکل ہو گیا، قرآن کریم پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو اس بات کو، اور یہ اگر اب بھی کوئی بچہ یا کوئی ایسا جس نے ناظرہ نہ پڑھا ہو، قاعدہ نہ پڑھا ہو، اس کے سامنے اگر قرآن کریم کھولا جائیں تو وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا مشکل ہے۔ تو اساتذہ پڑھانے بیٹھ گئے، طلباء پڑھنے پہنچ گئے، اور جب قرآن کریم کو کھولا گیا تو قرآن کریم پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو اس بات کو حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا۔ تو حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا رسالہ لکھا جائے جس میں حروف کا تعارف، حروف کی پہچان اور حروف کے ہجا کرنے کا، ملانے کا طریقہ، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی جائیں۔ تو حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدہ کو، اس رسالہ کو لکھا، اور اس رسالہ کو لکھنے کے بعد حضرت قاری نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا گیا۔ تو حضرت نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تمام مکاتب کے نگران تھے، تو اس لیے حضرت نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ ہر مکتب میں جاتے
اور تختیوں پر پڑھاتے اور تختیوں پر نورانی قاعدہ پڑھاتے اور سکھاتے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت اصل نورانی قاعدہ کی فکر کرنے والے حضرت مولانا عبد الرحیم رئی پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس نورانی قاعدہ کو لکھنے والے جو اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جگہ جگہ پھیلانے والے، اس کو پڑھانے والے اور اس کو سکھانے والے حضرت نور محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور نورانی قاعدہ کی ہر تختی کے اوپر اردو کے اندر جو ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ دیکھیں اخلاص کی برکت ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھا جاتا ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں طلباء نورانی قاعدہ کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی نورانی قاعدہ پڑھے بغیر نہ ناظرہ شروع کر سکتا ہے نہ حفظ شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابر کی اخلاص کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نورانی قاعدہ کی خصوصیات جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی مفید ویڈیو تک اور اگلے مفید سبق تک اپنے بھائی قاری محمد محمود حسن کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔